والصلاة والسلام على نبيه وهو رحمة للعالمين. سبحان الله سبحان الله. وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله سبحان الله. قولوا قولا سديدا. سبحان الله. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. سبحان الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. السلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. لسان الحق. سبحان الله سبحان الله. لسان الحق سبحان الله موحد عیان. سبحان الله. حضور سیدنا پیر بلے شاہ رضی اللہ تعالی سبحان الله سبحان الله. دی مبارک سرزمین قصور شہر دا اجدا روحانی جلسہ جس کے اندر سادات اکرام بھی مہمان ہیں اور اہل سنت و جماعت کے دو غازی جڑے میرے سجے پاسے تشریف فرما سبحان اللہ سبحان اللہ. بھی مہمان ہیں. سبحان اللہ. اس روحانی جلسے دے اندر خصوصی خدمت محمد بشیر ٹھیکیدار صاحب کی. اچھا عبدالعزیز ٹھیکیدار صاحب اور بشیر صاحب پروردگار عالم مشائخ چشت اہل بہشت دا صدقہ حق سبحان اللہ. سب حضرات دی
خدمت میں قبول و منظور فرمائے. آمین. میرا اس جلسے کے اندر موضوع ملک کی ناخداؤں سے چند سوالات. سبحان اللہ. ملک کی ناخداؤں سے با ادب چند سوالات. سبحان اللہ. کیا بات. کیوں میں موضوع منتخب کیتا ہے؟ اساں موضوعات دا انتخاب حالات کے تقاضے نال رکھنے. سبحان اللہ. لہذا حالات کے مطابق حالات کے تقاضے کے پیش نظر یہ موضوع پیش کرنا ہے. اس سبب یعنی حالات دی مزید وضاحت ضمیر مبہم کی طرح ہے. میں کرنا نہیں چاہتا، صرف ذہن سے میں بیان بھی اردو میں کروں گا کیونکہ میرے سوالات حکومت سے ہیں. حق کے حق حق حق. واہ شیرا واہ. میں نے یہ کرا ہے. میرے موضوع کا عنوان ہے ملکی ناخداؤں سے فقیر کے چند سال با ادب چند سوالات. ناخدا کہندے نے ناخدا کہندے نے ملانا بیڑی چلاؤں گا. تو پھر اے لفظ مجازن حکام وقت دے حکمرانہ واسطے استعمال ہوتا ہے. میں اس واسطے ملکی ناخداؤں یعنی حکمرانوں ہوں تو سوکھا ہو گیا. ملکی ناخداؤں یعنی حکمرانوں سے فقیر کے چند با ادب سوالات. با ادب دا اس واسطے اضافہ کیتا ہے وچ میرے تے الزام ہے وہ اللہ بہتر جانے حقیقت ہے یا سچ جھوٹ ہے. میرے تے الزام ہے بے گالاں کڈدا ہے برا بولدا ہے فلان. ہن تو میرے لفظ ہی ایسے نے جی با ادب. واہ کیا بات. با ادب کا لفظ بتا رہا ہے کہ میرے موضوع میں کوئی ایسی بات نہیں ہوگی جو ان نرم و نازک
دلوں کی خراش کا سبب بنے. بالکل ادب کے طریقے کے ساتھ سادے سے سوالات ہیں. مقصد کی ہے کہ سرکاری لوگ عموماً کہتے رہتے ہیں کہ دینی طبقے کو، مذہبی لوگوں کو قومی دھارے میں لانا ہوگا، قومی دھارے میں شامل کرنا ہوگا. پھر مختلف اوقات دے اندر ساڈے نال ہمارے ساتھ بھی ایسی باتیں جن سے اپنے ساتھ ملانے کی، اپنے ساتھ شامل کرنے کی، اپنے سفر میں شامل کرنے کی دعوت دیتے رہتے ہیں، ہوتی رہی ہیں. اور خصوصاً ہمیں دعوت دی جاتی ہے کہ تم اپنے ساتھیوں میں سکول کا نظام تعلیم شامل کرو، اپنے ساتھیوں کو سکول کے نظام تعلیم میں شامل کرو. اور سکولی نظام تعلیم اپنے دوستوں کو پیش کرو. ہمارے باقاعدہ مدرسے نہیں، عارضی درسگاہیں ہیں. درسگاہ ہونا ان کا عارضی ہے، خانقاہ ان کا ہونا، خانقاہ ہونا آستانہ شریف یا آستانہ شریف کی شاخ ہونا، یہ ان کا انشاءاللہ ثابت اور قائم اور دائمی ہے. بے شک. ہم نے مدارس نہیں، یہ میں حکومتی سرکاری ایجنسیوں تک بات رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم مدارس نہیں رکھتے. ہمارے بزرگوں نے صرف اور صرف صحیح سچا خالص دین اسلام سمجھایا، جس میں یورپ کا کوئی فتنہ اور شرنگیزی داخل نہیں ہے. بے شک بے شک بے شک. ہم نے اپنے بزرگوں سے بیعت کی ہے، وہ ہمارے پیر ہیں، ہمارے رب ہیں، ہمارے رہنما ہیں. انہوں نے اپنا فرض ادا کر دیا. اب ہمارا کہیں بھی دوست بستا ہے تو وہ اپنے علاقے میں دو کام کرنا ضروری سمجھتا ہے. اگر اس کو
توفیق نصیب ہو، اللہ تعالی کی مدد شامل حال ہو، ایک تو قرآن محل شریف بنا، بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ، یہ ہمارے بزرگوں نے بہت بڑا کام دنیا میں متعارف کرایا ہے۔ بے شک، اس کام کی کوئی پہچان نہیں تھی، کو کوئی معلوم نہیں تھا۔ اللہ رسول کے نام مبارک قرآن مجید وغیرہ کے مقدس اوراق، بلکہ خود قرآن مجید گندی نالیوں میں، گندی روڑیوں میں، عام بازاروں میں، توہین کے مقامات میں گھومتے پھرتے تھے۔ ہمارے حضرت صاحب قبلہ نے ہمیں وہ مقدس نام اٹھانے اور ان کے محفوظ کرنے کا سبق دیا۔ بے شک بے شک، سبق کے تحت ہمارے دوست ضروری سمجھتے ہیں اگر کسی کو توفیق ہوتی ہے کوئی علاقے میں قرآن محل تیار کر، بے شک بے شک، ہم نے کوئی اللہ تعالی کے فضل و کرم سے برائی، فساد، قتل و غارت کا اڈا نہیں بنایا، بے شک بے شک، قرآن کا مرکز بنایا ہے۔ بے شک بے شک بے شک، اس کے ساتھ اپنے حلقہ احباب اور حلقہ ارادت میں اپنے پیر بھائیوں کے لیے، پیر بھائیوں کے بچوں کے لیے قرآن محل کے ساتھ کوئی نہ کوئی عمارت کھڑی کر دی ہے۔ اس کے دو مقصد ہیں، ایک مقصد یہ ہے کہ قرآن محل شریف اور مبارک مقدس اوراق کی خدمت کے لیے جو لوگ رہنا چاہتے ہیں ان کی رہائش گاہ ہو، ان کی سکونت کا، ان کے نان و نفقے کا بندوبست ہو، اپنی مدد آپ کے تحت بحمد اللہ تعالی۔ سب دوست جانتے ہیں خود ناچیز نے کئی دوستوں کو مقرر کیا ہے اللہ رسول کے مقدس نام اٹھانے پر، ان کا حسب توفیق وظیفہ ادا کرتا ہے۔ بے شک، بندہ ناچیز ان کا وظیفہ کہہ رہا ہوں، تنخواہ نہیں کہہ رہا، وظیفہ ادا کرتا ہوں، جن میں سے سر فہرست دو بندے ہمارے دوستوں میں مشہور ہیں، ایک سائیں محمد عاشق صاحب، بے شک جی، صدقے، دوسرا محمد حمزہ سلطانی صاحب۔ ہم نے جب غریب خانہ اللہ تعالی کی توفیق سے بنایا تھا تو جو مہمان خانے کا اوپر کا حصہ تھا وہ ہم نے محمد حمزہ سلطانی صاحب کو دے دیا، محض اس وجہ سے کہ یہ خلوص کے ساتھ اللہ رسول کے نام کی خدمت کرتا ہے۔ یہ دوست آپ جانتے ہیں۔ جی جی، بے شک سائیں، بے شک۔ تو اسی طرح ہر علاقے میں جہاں بھی ہمارے ہم نوا اس خالص دین کے طلبگار رہتے ہیں، انہوں نے ایسے کیا ہوا ہے، یعنی قرآن مال شریف بنایا، ساتھ رہائش گاہ بنائی ہوئی ہے،
اور اب دوسرا مقصد یہ ہے اس عمارت کا جو قرآن محل شریف کے ساتھ بنائی جاتی ہے کہ ہمارے مریدوں کے جو بچے ہیں وہ دہشت گردوں میں شامل نہ ہوں، ملک میں دنگا فساد کرنے والوں میں شامل نہ ہوں، لہذا کسی کے مدرسے میں نہ جائیں جب تک حکومت کو منظور ہے تو وہ ہمارے بچے، ہمارے مریدوں کے بچے، ہمارے دوستوں کے بچے ہمارے پاس رہیں، جتنا ہو سکے گا ہم سے جو شوق ذوق رکھتے ہیں ان کو کچھ سبق بھی پڑھا دیا کریں گے، لیکن یہ سب کچھ عارضی طور پر ہے۔ مدارس کا قیام ہم نے باقاعدہ نہیں کیا ہے، وہ ہماری یا آستانے ہمارے دوستوں کی خانقاہیں ہیں یا خانقاہ میرے بزرگوں کی خانقاہ آستانہ شریف کی شاخیں ہیں، مدارس باقاعدہ نہیں ہیں۔ اگر حکومت کو اس طرح چلانا گوارا ہو تو ہم چلائیں گے، اور اگر وہ ہمیں کہہ دیں گے کہ یہ شرط ہے وہ شرط ہے فلان ہے، رجسٹریشن کا کہیں، NOC کا کہیں یا کسی اور حکومتی سرکاری منصوبے کا کہیں، تو ہم معذرت کر کے ان کو بچوں کو گھر بھیج سکتے ہیں، اور ان الجھنوں میں اور ان مصیبتوں میں ہم پڑھنا گوارا نہیں کرتے۔ بے شک بے شک کام عارضی ہے، استقلال ہے نہیں، مستقل نہیں ہے۔ یہ کام سارے مدارس کا قیام وغیرہ یہ اس وقت ہوتے ہیں، ہم جانتے ہیں جس وقت اسلامی نظام قائم ہوتا ہے۔ تو جب ہمارا نظام ہی نہیں ہے تو ہم چھ ماہ دارت کے ایسے اپنے مدارس بنا کر بیٹھ جائیں اور کہیں ہم بھائی اپنی مرضی کرتے ہیں، ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارا کچھ نہیں ہے۔ ہمیں تو اس ملک کیا پوری دنیا میں ذمہ کی حیثیت بھی نہیں دی جاتی۔ بے شک میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا، ہماری ذمہ کی حیثیت بھی نہیں ہے، تو پھر ہم کیسے مقابلے بازی پہ اتریں؟ میں اتنے بڑے اجتماع کے اندر حکومتی ایجنسیوں کو یہ بات محفوظ کرا رہا ہوں، وہ لکھ رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے، ضرور آئے ہوں گے کہ چشتیوں کے باقاعدہ کوئی مدرسہ نہیں ہے، جو بن رہا ہے یا بنا ہوا ہے یا قرآن محل ہے یا قرآن محل کے ساتھ فقیروں درویشوں کی رہائش گاہ، جس کا مقصد مقدس ناموں کو سارا دن اٹھانا اور اٹھا کر پھر ان کو محفوظ کرنا، ان کو جھاڑنا، صاف کرنا، الگ کرنا، مقدس اوراق جو ہیں ان کو پھر جو پاک صاف ہوتے ہیں ان کو قرآن محل میں رکھنا، اور جو غلاظتوں میں ملوث ہوتے ہیں پلیدی میں ان کو شہید کرنا آگ کے ذریعے تاکہ وہ پلیدی ان سے دور ہو جائے اور وہ توحید ختم ہو جائے، یہ ہمارا کام ہے۔ بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک، کیا بات۔ میرے دوستو، یہ ہمارا کام تو آپ کو سمجھ آ گیا۔ اس کے باوجود بھی اگر حکومت ہمیں اپنے ساتھ ملانا چاہتی ہے، سکولوں کالجوں کی طرح، دیگر مدارس کی طرح اپنے ماتحت لانا چاہتی ہے، تو ناچیز میں ان کی
بلند بارگاہ میں صدقے صدقے ان کی بلند بارگاہ میں چند سوال پیش کرنے ہیں. اگر حکومت بذریعہ ٹی وی یا کسی اور ذریعے سے ناچیز کے ان 5 سوالات کے جواب دے دیں تسلی بخش، تو ہم میں وعدہ کرتا ہوں بابا بلے شاہ کے قدموں میں بیٹھ کر حکومت کے ساتھ بالکل خندہ پیشانی کے ساتھ خوش ہو کر شامل ہو جائیں گے. شامل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم بھی حکومت سے کہہ دیں گے کہ مہربانی کریں ہمیں گرانٹیں دیں، مہربانی کریں ہمیں پیسہ دیں، ہماری نگرانی کریں، ہماری سرپرستی فرمائیں، اور باہر سے تعلقات رکھ کر پیسہ منگوانے کے جو طریقے ہیں وہ بھی ہمیں اختیار کرنے دیں. یہ بالکل میں اعلان کرتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں کہ اگر میرے 5 سوال ہیں، اگر ایک سوال کا بھی جواب آ جائے ہم سب حاضر خدمت ہو جائیں. میں دوستو اتنا بتا دوں، حکومت والے حضرات جانتے بھی ہیں پہلے، پھر بھی عرض کر دیتا ہوں کہ نہ تو ہم کسی خوف کے تحت سودے بازی کریں گے، نہ کسی لالچ کے تحت. بے شک بے شک بے شک. واہ شیرا واہ. میرے دوستو یہ میں 5 سوال جو بنا کر آیا ہوں نا، تین شخصوں کے میں نے بیان سنے ہیں، اور وہ تینوں شخص سرکاری لوگ ہیں، سرکاری ذمہ دار لوگ ہیں. ایک وزیر اعظم عمران خان کا ہے، ایک وزیر اطلاعات فؤاد چودھری صاحب کا ہے، اور تیسرا سرحد کا سابقہ وزیر مالیات سراج الحق، جو اس وقت جماعت اسلامی کا امیر ہے. 3 شخصوں کے بیانات میں نے سنے ہیں. ان کا حوالہ صرف دے کر 5 سوالات بنانے کا مقصد یہ ہے کہ کیونکہ اس وقت میں جو مخاطب ہوں گے اب وہ یہی لوگ ہیں، اسی حکومت کے لوگ ہیں، تو اس وجہ سے ان کے بیانات کو مد نظر رکھا ہے. ورنہ ہمارے ساتھ ان 5 سوالات کے بنانے کے لیے جو کچھ مواد ہے اصل، تو وہ یہ نہیں ہے کہ خالی ان 3 کے بیانات ہیں. ہمارے پاس فرنگیوں کے دور کے اور ان کے بعد کے، ان کے علاقوں کے، غیر علاقوں کے، ہر طبقے کے بیانات محفوظ ہیں، موجود ہیں، کہ جو ہمارے ان 5 سوالات کا مواد بنتے ہیں اور مواد ہمیں پیش کرتے ہیں.
میرے دوستو، سب سے پہلے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ایک بیان ہے. پی ٹی وی نیوز نے یہ بیان شائع کیا تھا. عمران خان صاحب نے پنجاب ایجوکیشن کنونشن لاہور 2021 25 اگست 14 محرم الحرام کو جو خطاب کیا تھا، پی ٹی وی نیوز نے اس کو نشر کیا. اس بیان کو ناچیز نے سنا. اس بیان کے کلپ میرے پاس محفوظ ہیں. میں اس وقت پہلے وہ سناؤں گا، پھر دوسرا بیان فؤاد چودھری صاحب کا. فؤاد چودھری صاحب کا جو بیان ہے یہ جیو نیوز کو انٹرویو دیا تھا 2021 8واں مہینہ 14 تاریخ، اور سراج الحق جو ہے صاحب، اس کا بیان میں معلوم نہیں کر سکا کہ کس جگہ کا ہے، لیکن کلپ آپ سن لیں. یہ 3 کلپ آپ کو ضرور سناؤں گا، پھر میرے 5 سوال ہوں گے. اس وجہ سے سناتا ہوں، نیٹ کے اندر آپ کے پاس محفوظ ہے. چلو دوسروں کو، سب کو یہ بات پہنچ جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. چلو شروع. جب انگریز کا جو ہم نے نظام انہیرٹ کیا وہ کیا تھا؟ وہ تھوڑے سے لوگوں کو انگلش میڈیم ایجوکیشن تھی، جس طرح ہم ایچ ایس این کالج میں جاتے تھے اور پھر لارنس کالج، اور تھوڑے سے انگلش میڈیم کے اسکول تھے. لیکن یہ انگریز نے بنائے کیوں تھے؟ اگر آپ لارڈ میکالے کی وہ اسٹیٹمنٹ میرے خیال میں آج سے 150 سال پہلے جو اس نے کہا تھا، جس نے یہ تعلیم کا نظام لے کے آیا تھا، وہ کہتا تھا کہ ہم ایک کلاس بنانا چاہتے ہیں ہندوستان میں، ایک وہ کلاس جو اس کا رنگ تو ہو تو ہندوستانی، لیکن وہ ہماری طرح سوچے، اس کے سارے ایٹیٹیوڈ ہمارے ہوں، اور اس کے ذریعے ہم اتنے بڑے صغیر کے اوپر حکومت کریں. تو وہ جن کو براؤن صاحب کہتے ہیں، وہ بنائے انہوں نے ایک خاص تعلیمی نظام سے. ہم جب ایچ ایس این کالج سے نکلے تو جب میں انگلینڈ گیا ایچ ایس این کالج کے بعد، تو مجھے ایسے لگا کہ مجھے ایک انگلش پبلک اسکول بوائے بنایا گیا ہے، پاکستانی نہیں بنایا گیا. میرے اپنے کلچر سے بھی دور کیا گیا اس تعلیم کے نظام نے، میرے دین سے بھی دور کیا گیا. اور یہ صرف یہی نہیں تھا، جدھر جدھر انگریز نے حکومت کی، سنگاپور کے اندر انہوں نے چائنیز بھی میڈیم اور انگلش میڈیم کر دیا. جدھر بھی وہ گئے انہوں نے ایک انگلش میڈیم چھوٹی سی کلاس کے لیے، باقی دوسروں کے لیے، عوام کے لیے. اب اصولاً تو جب ہم آزاد ہوئے تھے تو ہمیں سب سے پہلے اپنا تعلیم کا نظام ٹھیک کرنا چاہیے تھا. ہمیں ایک سلیبس لانا چاہیے تھا، ایک ہی کریکولم، تاکہ ایک قوم بنتی. اس کے بجائے 3 طرف نکل گئے. ایک طرف دینی مدرسے چلے گئے، ایک طرف اردو میڈیم. بنانے والے لوگ ایسے
جمیل صاحب یہ لو اب اصولاً تو جب ہم آزاد ہوئے تھے تو ہمیں سب سے پہلے اپنا تعلیم کا نظام ٹھیک کرنا چاہیے تھا. بنانے والے لوگ ایسے تھے، مذہبی لوگ تو تھے ہی نہیں. وہ پاکستان بنانے والے تو پروگریسو لوگ تھے. علامہ اقبال کا یا قائد اعظم محمد علی جناح کا یا لیاقت علی خان کا لائف سٹائل دیکھیں، ان کا جو ہے وہ کیا تعلق ہے ان لوگوں سے جو اب اسلام کے ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے یہاں پہ کچھ عرصے سے. یہ جو اپنا سارے جو اسلامی جو ہماری پارٹیز کی جو لیڈرز ہیں، ان کا حلیہ ہی ہمارے جو اپنے قائدین ہیں یا جو پاکستان بنانے والے ہیں ان سے نہیں ملتا. ان کا لائف سٹائل ہی ہم سے نہیں ملتا. وہ روز صبح اپنا جو ہے وہ آملیٹ انڈے سے ناشتہ کرنے والے لوگ، سینڈوچ کھانے والے لوگ، اپنا ماڈرن لائف سٹائل والے لوگ تھے. میوزک انجوائے کرتے تھے، اپنا جو ہے وہ ان کی پارٹیز ہوتی تھی، کھانے ہوتے تھے، ڈنرز ہوتے تھے. جو ماڈرن دنیا میں عام انسانی خوشیاں ساری ہیں وہ ان کی ہوتے تھے. یہ لوگ تو جو ہیں یہ تو پسماندہ دنیا کے لوگ ہیں، اور ان کو کہنا کہ میوزک حرام ہے، فلانی حرام ہے، ہر چیز ہی حرام ہے. سنی سنائی بات، لیکن علم الیقین اور حق الیقین کی بنیاد پر میں بات کرتا ہوں کہ جب میں خیبر پختونخوا میں فائنانس منسٹر تھا تو 2003 اور 4 کے بجٹ میں ورلڈ بینک نے ہمیں 5 ارب روپیہ دیے تھے. اس کو ہم نے بجٹ کا حصہ بنایا. 5-6 مہینے گزر گئے، وہ پیسے جب نہیں ملا تو یہاں کنٹری ڈائریکٹر تھا ورلڈ بینک کا، جان وال اس کا نام تھا. وہ پشاور آئے، میں فائنانس منسٹر کی حیثیت سے ان سے ملا. میں نے کہا جانوال، وہ جو قسط دینا تھا اس کی وجہ سے ہمارے سارے ترقیاتی کام رک گئے ہیں. انہوں نے ہنس پڑے اور کہا کہ جو تم نے پشاور میں خواتین کے وہ بل بورڈ ان کی تصویروں پر جو مبنی تھی اس کو توڑا ہے، تو کیا اس کے باوجود بھی آپ ہم سے پیسہ لینا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا کہ جانوال، ہمارے بل بورڈوں پر خواتین کی تصویر کا اور ورلڈ بینک کے قرضے کا کیا تعلق ہے؟ اس کا آپس میں کیا رشتہ ہے؟ وہ ہنس پڑے. انہوں نے کہا کہ قرض لینا ہے تو کلچر بھی لینا ہے، خارجہ پالیسی بھی، داخلہ پالیسی بھی اور تعلیمی پالیسی بھی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیسہ ہمارا ہو اور نظریہ اور کلچر اور تہذیب اور عقیدہ آپ کا چلے نہیں؟ ان دونوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہے. مجھے یقین ہو گیا کہ جو قرضے ملتے ہیں یہ قوموں کو اٹھانے کے لیے نہیں، قوموں کو غلام بنانے کے لیے ملتے ہیں. دوستو، آپ نے ان تینوں لوگوں کے بیانات کے کچھ حصے سن لیے جو میں نے سنے. اب میں تینوں کے بیانات کو آسان زبان میں بیان کرتا ہوں تاکہ سب سمجھ جائیں. وزیر اعظم صاحب نے انگریزوں کے سکول کالج بنانے کا مقصد جو لارڈ میکالے نے بیان کیا تھا اس کو پیش کیا ہے.
وزیر اعظم صاحب نے لارڈ میکالے کا بیان سناتے ہوئے ایک جملہ کہا، ہم نے انگریز کا نظام لاگو کیا، ہم ایچیسن کالج اور لارنس کالج اور تھوڑے سے انگلش میڈیم سکول تھے، اپنی بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم جب ایچیسن کالج سے پڑھ کر انگلینڈ میں گئے تو میں تو سمجھتا تھا کہ میں ایک انگریزی بندہ ہوں، انگریزی بندہ تیار ہو گیا ہوں۔ پھر آگے لارڈ میکالے کا بیان یوں سنایا کہ لارڈ میکالے نے کہا کہ ہم ایک کلاس بنانا چاہتے ہیں، ایک جماعت بنانا چاہتے ہیں، ایسے لوگ بنانا چاہتے ہیں کہ ہوں تو ہندوستانی لیکن وہ ہماری طرح سوچیں اور ان کے سارے طور طریقے ہمارے ہوں۔ پہلا جملہ یہ ہے، وہ ہماری طرح سوچیں، اس کو کہتے ہیں فکر، عقیدہ، نظریہ۔ فکر، عقیدہ، نظریہ ان کا ہمارا ہو۔ دوسرا، طور طریقے سارے ہمارے ہوں۔ جب یہ دو چیزیں پوری ہو جائیں گی تو اس جماعت کلاس کے ذریعے ہم اتنے بڑے بڑے صغیر پر حکومت کریں گے، انہی لوگوں کے ذریعے۔ آخر کے جو لفظ ہیں وزیر اعظم صاحب کے، جس میں انہوں نے کہا کہ ایچیسن سے میں نکلا اور انگلینڈ گیا تو میں نے سوچا ہمیں پاکستانی نہیں بنایا گیا، ہمیں دین سے دور کر دیا گیا۔ یہ دو لفظ یہ بھی سے ذہن میں رکھنا، پاکستانی نہیں بنایا گیا اور دین سے دور کر دیا گیا۔ پھر اگلی بات یہ کہی کہ وہ انگریزوں نے خالی اسی ملک میں یہ کام نہیں کیا، سنگاپور، چائنا وغیرہ تک۔ پھر اگلی بات یہ کہی کہ یہ تین طرف میں بن گئی، تین مدرسے بن گئے، ایک اردو میڈیم، ایک انگلش میڈیم اور ایک دینی مدرسے۔ اب جو کوئی مشکل الفاظ تھے وہ آپ کے لیے آسان ہو گئے ہوں گے، جملے جو کچھ وزیر اعظم صاحب کے ہیں وہ سادے میں نے آپ تک پہنچا دیے۔ سمجھ آ گئی؟ اب فواد چودھری صاحب کا بیان ہے۔ پاکستان بنانے والے، چودھری صاحب کہتے ہیں پاکستان بنانے والے تو مذہبی لوگ تھے ہی نہیں۔ آگے فرماتے ہیں علامہ اقبال کا یا قائد اعظم محمد علی جناح یا لیاقت علی خان کا لائف سٹائل دیکھیں، ان کا کیا تعلق ہے ان لوگوں سے جو اسلام کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں۔ ہماری اسلامی پارٹیز کا حلیہ ہی ہمارے قائدین سے نہیں ملتا، وہ آملیٹ انڈے کھاتے تھے۔ اچھا یہ کہہ رہے تھے آملیٹ انڈے، اور میں جس وقت سن رہا تھا کیونکہ ان پڑھ آدمی ہوں تو میں سمجھ رہا تھا آملیٹ ڈنڈے۔ میں پریشان ہو گیا کہ یار یہ ڈنڈوں کے ساتھ ناشتہ کیسے ہوتا ہوگا۔
تو پھر مجھے ساتھی نے بتایا جی آملیٹ انڈے ہیں، اور سینڈوچ کھانے والے لوگ تھے جو پاکستان بنانے والے تھے، ان کی یہ امتیازی شان تھی۔ اور صاحب بتا رہے ہیں کہ آملیٹ انڈے کھاتے تھے اور سینڈوچ کھاتے تھے۔ ماڈرن سٹائل والے لوگ تھے، میوزک انجوائے کرنے والے لوگ تھے، اور یہ مذہبی لوگوں کا نام لے کر یہ تو پسماندہ دنیا کے لوگ ہیں، میوزک حرام ہے، ہر چیز حرام ہے، فلانا حرام ہے۔ اب آگے بات سراج الحق صاحب، انہوں نے کہا میں جو کچھ کہہ رہا ہوں عین الیقین اور حق الیقین کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں، یعنی آنکھوں سے دیکھ کر ایسے سمجھو جیسے میں نے تجربہ کیا، اور جناب بالکل ہاتھ آگ میں رکھ کر آگ کو گرم بتا رہا ہوں۔ حضرت کہہ رہا ہے کہ 2003-2004 میں جب سرحد میں حکومت تھی عمران خان کی، پچھلی دفعہ تھی نا، تو 2003 اور 4 کے بجٹ ورلڈ بینک دنیا کا امریکہ ہمیں 5 ارب روپے انہوں نے دینے کا وعدہ کیا، اس کو ہم نے یعنی بجٹ کا حصہ بنایا۔ اچھا کسی اور کے تحت ہوگا، 12 اس کے لفظ اپنے ہیں، 2003 اور 4 کا نام لے رہا ہے، آپ نے بھی سنا ہے۔ تو جو جس کا بھی دور تھا، مطلب یہ ہے کہ یہ وزیر مالیات تھا، سراج الحق اس وقت وزیر مالیات تھا، وہ جس وقت بیان یعنی جس وقت کا واقعہ سنا رہا ہے۔ تو ورلڈ بینک نے 5 ارب روپیہ ہمیں دینا تھا، جس کو ہم نے بجٹ کا حصہ بنایا۔ 5-6 مہینے جب گزر گئے، پیسے نہ آئے، جو سرحد کی سڑکوں وغیرہ کی امداد کے لیے آنے تھے، ترقیاتی کاموں کے لیے جو آنے تھے، تو میں نے وزیر مالیات ہونے کی حیثیت سے یہاں کنٹری ڈائریکٹر تھا جان وال، سراج الحق صاحب کا اگر بادب لفظ استعمال کروں تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جان وال تھے۔ جان وال کوئی امریکہ برطانیہ کا گورا ہے جو یہاں پر کنٹری ڈائریکٹر، اس سے جب ہم نے کہا کہ ان سے جب کہا کہ جناب یہ پیسے روک دیے، پیسے آئے نہیں، تو اس نے کہا جو تم پشاور میں خواتین کے وہ بل بورڈ جو ان کی تصویروں پر مبنی تھی، اس کو توڑا ہے، اس کے باوجود بھی ہم سے قرضہ لینا چاہتے ہو۔ یعنی وہاں عورتوں کے بورڈ بنے ہوتے ہیں نا، آپ کے شہر میں بھی عام ہے ہر طرف، تو عورتوں کے بورڈ، عورتوں کی تصویریں جس طرح کی ہوتی ہیں اس طرح بڑی جناب پشاور سرحد کے علاقے میں بنی ہوئی تھی۔ تو اس وقت کی حکومت جس کا وزیر مالیات
سراج الحق تھا، اس نے کو وہ کسی مقصد کے تحت اتروا دی اور بورڈ ختم کرا دی، ان پر سیاہی پھیر دی. تو ورلڈ بینک کا جو عہدے دار یہاں پر تھا اس نے کہا ایک طرف قرضے مانگتے ہو، دوسری طرف تصویریں اتارتے ہو، تو یہ ممکن ہے کہ ہم تمہاری امداد کریں؟ اگلے لفظ ہم نے کہا، یہ کہہ رہا ہے سراج الحق، میں نے کہا جانوال ہمارے بل بورڈ پر عورتوں کی تصویروں اور قرضے کا کیا تعلق ہے؟ وہ ہنس پڑے، لفظ بول رہا ہوں، وہ ہنس پڑے. قرض لینا ہے تو کلچر بھی لینا ہے، خارجہ پالیسی بھی، داخلہ پالیسی بھی، تعلیمی پالیسی بھی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیسہ ہمارا ہو اور نظریہ، تہذیب اور عقیدہ آپ کا چلے؟ یہ نہیں. میرے بھائی، میرے خیال میں تینوں بیانات کے خصوصی جملے جو میں آگے سوالات کی بنیاد بنا رہا ہوں وہ آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے. سمجھ آ گئے کہ نہیں؟ اب میرے سوال سنیے. ادھر ہی بیٹھ کر میں نے اچانک لکھے ہیں، جس طرح کاغذ تھا بس. میرا پہلا سوال یہ ہے، میں پھر دوہراتا ہوں، اور یہ میرے سوالات خالی موجودہ حکومت سے نہیں ہیں، چاہے کوئی بندوق والا ہے، چاہے بندوق کے بغیر ہے، چاہے کوئی محافظ ہے، چاہے کوئی محفوظ ہے، چاہے کوئی سیاست دان کہلایا جاتا ہے یا چاہے کوئی مذہبی ہے یا مذہب سے باہر ہے. جس کو بھی اپنی دانشوری پہ ناز ہے وہ ناچیز کے 5 سوالات میں سے ایک کا بھی جواب دے دے، آج کے بعد ان کے ہم زبان ہو جائیں گے. یہ کہیں گے ہم لبیک کہیں گے بالکل، ورنہ میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں کہ نہ لالچ کی بنا پر نہ خوف کی بنا ہم کسی کی ایسی پالیسی ایک لمحہ بھر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے جو پالیسی کافروں کے حق میں جائے یا اسلام کے خلاف جائے. فضل احمد چشتی صاحب، میرا مرشد خواجہ محمد چشتی لجپال، غازی اسلام، غازی اسلام. میرے دوستو، پہلا سوال سنیے. وزیر اعظم صاحب اور ان کے تمام وزراء، ان کے تمام محافظین، ان کے تمام معاونین، تمام ہمدرد لوگ، سب سے میں یہ سوال کر رہا ہوں. وزیر اعظم صاحب کے بیان کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ابھی آپ نے سنا تھا، وزیر اعظم صاحب نے کیا کہا تھا کہ یہ فرنگی تعلیم، انگریز نے جو یہ تعلیم دی تھی اس کا مقصد وہ لارڈ میکالے کی زبان کا بیان کردہ بیان کیا کر رہے تھے، جس میں صاف ہے
اس کا مطلب ہے ایک جماعت تیار کریں ہندوستانیوں کی جو سوچ ہماری طرح رکھیں اور طور طریقے بھی ہماری طرح. دو ہی چیزیں ہوتی ہیں جب قوم کوئی بنتی ہے نا تو فکر اور عمل دو کے مجموعے سے قوم بنتی ہے اور اسی مجموعے کو تہذیب کہتے ہیں. تو ہمارے یہ دو چیزیں جن کے پاس ہوں ہم ایسا عملہ تیار کرنا چاہتے ہیں اپنی تعلیم کے ذریعے. وزیر اعظم صاحب یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے ہمارے منہ سے آپ نے مدت سنا رہے ہیں 35 سال ہو گئے سنادیا یہ ہوئی گلاں جڑیاں وزیر اعظم صاحب دے منہ مبارک چوں نکل پئی ہیں 35 سال تو سنائی. اب میں آپ سے پہلے پوچھوں گا تاکہ وہ سوال جو ہے وہ صحیح دل نشین ہو جائے. بتائیں کافروں کی سوچ اور کافروں کا عمل کفر ہوتا ہے یا اسلام ہے؟ ذرا بولو ٹھنڈے نہ ہو. کفر. میں تمہیں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ میرے ساتھ قدم بقدم چلیں. ہر کوئی بھائی اس دنیا میں جس دنیا میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اپنے دنیاوی مفاد کو سامنے رکھتا ہے. کوئی کسی کے ساتھ نہیں چلتا. میں تو صرف اور صرف اپنا فرض ادا کرنا چاہتا ہوں. میں تم سے کوئی بندہ لینا چاہتا ہوں نہ کوئی چندہ لینا چاہتا ہوں نہ کوئی ایسی بات ہے. صرف سن لیا صحیح بات ہو تو ساتھ دیں اس بات کا میرے ساتھ صرف زبان کے ذریعے بتائیں. یہودیوں فرنگیوں کے فکر و عمل کو اسلام میں کفر قرار دیا گیا ہے یا وہ ایمان ہے اور اس کو ایمان اور اسلام قرار دیا گیا ہے. اسلام اور کفر میں یہودیت اور کفر میں یہودیت کفر اور اسلام میں آپ کو کوئی مناسبت مطابقت لگتی ہے؟ یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں نتیجے ہیں ضدین ہیں کفر اور اسلام. علماء جتنے ہمارے کلام کرنے والے ہیں کفر اور اسلام ایمان کے درمیان نسبت بیان کرنے والے سب لکھتے ہیں یا تو ضدین کی نسبت ہے اور یا نقیضین کی نسبت ہے. کسی نے عموم و خصوص مطلق گوارا نہیں کی نہ عموم خصوص میں وجہ اور نہ ہی بن سکتی ہے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہودیت اور اسلام میں کوئی مناسبت ہے؟ تو بتائیں آپ مسلمان لوگ ہیں آپ کا ضمیر کیا کہتا ہے؟ تمہارے رسول کی تعلیمات اسلام ہدایات یورپ کی ہدایات کے مخالف ہیں یورپی تہذیب نظریے اور عمل کے مخالف ہیں یا موافق ہیں؟ تم مسلمان ہو تو بولو ایمان. جو تم کہو گے میں پھر نظر ثانی کروں گا بھئی یار یہ کیا کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ غلط کہہ رہے ہیں. تمہارا دوسرے لفظوں میں تمہارا قرآن مجید یورپی نظام کے موافق ہے یا مخالف ہے؟ یورپی فکر و عمل اور یورپی تہذیب جس کو کہتے ہیں یہ اس کے مخالف ہے یا موافق ہے؟ مخالف ہے. اب میں آپ پہلا سوال آپ کو سناتا ہوں توجہ ہے. پہلا سوال سنیے. بھیجا امیر بھیجا خلل نہ پا سوال سنیے بھائی. یہ تو آپ کو وزیر اعظم صاحب کی زبان سے بھی معلوم ہو چکا کہ انگریزوں کا سکول کالج کی تعلیم سے جو مقصود تھا وہ صرف اتنا ہی تھا
کہ ہندوستانیوں کے ایسے افراد تیار ہو جائیں جو فکر اور عمل میں، سوچ اور طور طریقے میں انگریز ہو. حتیٰ کہ وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایچیسن کالج لاہور کے اندر جب میں پڑھتا تھا اور وہاں سے انگلینڈ گیا تو میں اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ میں ایک انگریزی باؤ بندہ ہوں. نہ مجھے پاکستانی ہونے کا پتا تھا اور نہ مجھے اپنے دین سے بھی دور کر دیا گیا اور پاکستانی بھی نہیں بنایا گیا. یہ آپ نے سنا ہے نا، بچ کو یاد نہیں کر دو خلل نہ پاؤ. توجہ ہے؟ تو اس کو سامنے رکھیں. اور پہلا سوال وزیر اعظم صاحب سے اور تمام ناخداؤں سے، ہم سمجھتے ہیں کہ چہرے بدلتے ہیں نظام ہی کی. سوال سنیے، فرنگی یہودی کی تعلیمی پالیسی کا تسلسل جاری ہے یا نہیں؟ میں تم سے نہیں پوچھ رہا، تمہارا کیا ہے؟ کچھ ادھر میرے موافق بیٹھے ہوں گے، کچھ مخالف بیٹھے ہوں گے. بس میں ان لوگوں کو مخاطب کر رہا ہوں جو چاہتے ہیں اور ہم پر زور دیتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ چلیں. بھئی ہم حاضر ہیں، لیکن کوئی ہمارے اندر بھی کوئی چیز ڈالو گے نا. ہم ایسے بدھو نہیں ہیں تم اشارہ کرتے جاؤ، تمہارے اشاروں پر ہم بندر کی طرح ناچتے چلے آئے. ہم ایسے بدھو نہیں. یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، نہ لالچ میں ہمیں خرید کر سکتے ہو، نہ کسی خوف میں خرید کر سکتے ہو. اگر ہمیں خرید کر سکتے ہو تو صرف اور صرف حقانیت کی بنیاد پر، صداقت کی بنیاد پر ہمیں خرید کر لو. ہم سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں. ہم نے الحمدللہ بابا بلے شاہ جیسے صوفیاء کرام کے در پر جھاڑو دیے ہیں. ہم نے بحمد اللہ تعالی علم دین کی ایسی خدمت کی ہے کہ الفاظ کے معانی، مطالب، لطائف، دقائق، معارف میں غور کرنے کے عادی بن گئے ہیں. لہذا اگر ہمیں شامل کرنا ہے تو ہمارے 5 سوالوں میں سے ایک کا جواب دے دو. یہ دھرتی اس بات کی گواہ ہے، ہم تمہارے تاتم زیست زندگی بھر غلام رہیں گے. اور اگر تمہارے پاس ہمارا سوال جو ہے اس کا جواب نہ ہو تو مہربانی کر کے میں اگلے سوال آخر میں آ کر پھر ایک سوال لکھوں گا تو اس کا کچھ حصہ بیان کر دیتا ہوں کہ ہمیں پھر مہربانی کر کے اپنے ساتھ ملوث ہونے میں شریک کرنے کی نہ سوچیں. میں پھر سوال دہراتا ہوں، فرنگی یہودی کی تعلیمی پالیسی کا تسلسل جاری ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو اسی کو ان مسلمانوں میں سرکاری ذرائع سے داخل کرنے اور چلانے سے کیا غرض ہے جو کفر کو کسی صورت میں قبول کرنا گوارا نہیں کر سکتے؟ پھر سمجھو، اگر انگریزوں کی وہی تعلیم جس کا مقصد 2 نمبر کاڑے انگریز بنا کے اپنی حکومت چلانے، نہ سوچ مسلمانوں کی نہ عمل مسلمانوں کا، سب کچھ کافروں والا، یہودیوں والا، فرنگیوں والا ہو، ایسی تعلیم جو پہلے دن سے بنائی گئی اور مسلمانوں میں چلائی گئی،
اس تعلیم کا تسلسل جاری ہے یا نہیں، یعنی وہ چلتی آ رہی اسی طرح چل رہی یا وہ ختم ہو گئی پہلے دن اور آگے نیا نظام تعلیم ہے جو بالکل اسلامی اصولوں کے مطابق ہے اور جس کا مقصد انگریز کے غلام تیار کرنا نہیں ہے بلکہ رسول اللہ کے غلام تیار کرنا ہے، اللہ کے بندے تیار کرنا ہے۔ بتائیں وہ تسلسل جاری ہے یا نہیں؟ ایسی تعلیم جو فرنگیوں کی تھی وہ چل رہی ہے یا نہیں؟ اگر چل رہی ہے وہی جس کا مقصد وہ تھا تو پھر بتائیں اسی تعلیم کو ان مسلمانوں میں سرکاری ذرائع سے داخل کرنے اور شامل کرنے کی کیا غرض ہے؟ جو کفر کو کسی صورت میں قبول کرنا گوارا نہیں کر سکتے۔ میرا جملہ سمجھ آ گیا ہوں؟ جی جی۔ بتاؤ اگر تسلسل وہی ہے، وہی تعلیم چل رہی ہے جس کا رونا وزیر اعظم صاحب نے رو دیا، جس کی حقیقت وزیر اعظم صاحب نے کھول دی، ہم پوچھتے ہیں وہ سلسلہ جاری ہے، تعلیم وہی چل رہی ہے یا بدل گئی ہے؟ مسلمانوں کے بچوں کو انگریزی سوچ، انگریزی عمل سکھانے والی تعلیم چل رہی ہے یا ختم ہو گئی ہے؟ اس کا تسلسل جاری ہے، یہ سلسلہ منقطع ہو گیا ہے؟ یہ ہے اگر وہی جاری و ساری اور اسی کا تسلسل دنیا میں چل رہا ہے تو پھر سوال ہے کہ سرکاری ذرائع سے ایسی تعلیم ان مسلمانوں میں داخل کرنا، سرکاری ذرائع سے، سرکاری طاقت سے، سرکاری منصوبوں سے ان لوگوں میں، ان مسلمانوں میں، یہ ان مسلمانوں آگے میں اس موصوف کو صفت دے رہا ہوں اور صفت کے اندر بھی ایک اشارہ ہے، سمجھنے والے اس کو سمجھیں گے۔ ان مسلمانوں کو جو کسی صورت میں بھی کفر کو قبول کرنا گوارا نہیں کر سکتے، اس کا مطلب ہے ایک وہ ہے جو کرنا چاہتے ہیں تو وہ کرتے رہیں، لیکن جو لوگ اپنے دین، اسلام، ایمان کو ہر صورت میں محفوظ رکھنا چاہتے ہیں اور وہ کسی طرح بھی فرنگیوں کے خیالات، نظریات، عقائد اور ان کے اعمال، ان کی تہذیب، ان کی شیطانیت کو کسی طرح بھی قبول نہیں کرنا چاہتے تاکہ ہمارا دین ایمان نہ ضائع ہو جائے، ہماری دنیا آخرت نہ برباد ہو جائے، ایسے مسلمانوں میں ایسی تعلیم کو جاری رکھنے سے کیا مقصد ہے، کیا غرض ہے؟ وزیر اعظم صاحب اور پاکستان کی تمام تر حکومت ہمیں مہربانی کر کے اس کا جواب دے۔ اگر نہیں وہ تھا، اگر ہے تو دوسری شق پیش کر رہا ہوں، وہ پہلی شق مثبت تھی، اب منفی ہے۔ اگر وہ نظام تعلیم نہیں چل رہا، بدل گیا ہے، سمجھ نہیں آ رہی؟ اگر نہیں تو وہ نظام تعلیم ہمیں متعارف کرایا جائے تاکہ دونوں میں فرق و امتیاز پر غور کیا جائے کہ اگر دعویٰ یہ ہو شق ثانی کہ جی نہیں وہ تعلیم بس پاکستان بننے سے پہلے تھی، جب انگریز چلا گیا تو اس کا نظام تعلیم بھی ختم ہو گیا، تو ہم پھر سوال کرتے ہیں کہ اگر اس کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے اور آپ تعلیم ساری اسلامی بن گئی ہے تو پھر ہم سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا تھی؟
اس کا ہمیں تعارف کرائیں تاکہ اس کو ہم سامنے رکھیں اور آج کے نظام تعلیم کو سامنے رکھیں، پھر دونوں کا موازنہ کریں اور دیکھیں کہ ان میں کتنا فرق ہے، لہذا فیصلہ کریں کہ یہ اسلامی ہے اور یہ انگریزی ہے۔ حق بنتا ہے کہ نہیں؟ اگر وہ نظام تعلیم جس کے متعلق دعویٰ ہے کہ وہ تھا اب نہیں، اگر وہ نظام تعلیم اس وقت میں موجود نہیں ہے تو بھائی اس کا ہمیں تعارف کراؤ، ہمیں بتاؤ وہ فلاں نظام تعلیم تھا، اس کے یہ اغراض و مقاصد تھے، اب کا جو نظام تعلیم ہے وہ یہ ہے اور اس کے یہ اغراض و مقاصد ہیں۔ جب دونوں میں آپ تناقض اور تخالف ثابت کریں گے تو ہم، پہلا سوال ہے، ہم آپ کے نوکر اور خادم بن جائیں گے۔ اگر فرق ثابت نہ کر پائے اور ہاتھوں برہانکم، اگر یہ تم نہ کر سکے تو پھر ہم اتنا کہیں گے کہ آپ نے تو بڑی دیدہ دلیری سے اللہ رسول کے مقابلہ کرنے کا کوئی اعلان کیا ہوا ہے، لیکن ہم کمزور لوگ ہیں، ہم نہیں ان کا مقابلہ کرتے۔ مقابلہ تم ہی کرو، ہمیں دعوت نہ دو۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ نمبر 2 سوال، جس نظام تعلیم میں تمہارے جیسوں کو بقول آپ کے پاکستانی اور دین کو ماننے والا نہیں بننے دیا، اس کے پاکستان کا اور دین کا دشمن ہونے میں تو یقین ہو گیا، تو پھر وہ تعلیمی ادارے بند کرنے کی بجائے دوسروں کو ان جیسا بنانا سرکار کے متعلق کون سا حسن ظن پیدا کرے گا؟ اس کو سمجھیں کہ نظام تعلیم تو بتا دیا کہ حضرت خود وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں، ہم ان کو سچا مانتے ہیں، وزیر اعظم صاحب جو کہہ رہے ہیں سچ بات کر رہے ہیں۔ یہ ایک اور بات ہے، باقی زندگی میں کبھی سچ ہوا ہے نہیں ہوا وہ تو خدا بہتر جانتا ہے، لیکن یہ ضرور سچ ہے۔ ہاں، ان جملوں کے سچ ہونے پر میں قسم دیتا ہوں۔ اب میرے بھائی وہ بات کو سمجھنا، وہ کہہ رہے ہیں یہ چیز ہم کالج لاہور جانتے ہیں آپ، مال روڈ کے ساتھ ہے، نہر کے ساتھ یہ چیز ہم کالج، اس میں بڑے بڑے تمہارے بزرگ تیار ہوئے ہیں۔ ان پچھلے بزرگوں کا حال اس بزرگ پیران پیر عمران خان صاحب سے حاصل کریں۔ یہ پیران پیر ہیں جی، وہ کبھی وقت ہوتا تھا کہ جب غوث اعظم کو پیران پیر کہا جاتا تھا اور مانا جاتا، تو یہ پیران پیر عمران خان صاحب جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پاکستانی نہ بنایا گیا، اس کا مطلب پاکستان کے خلاف بنایا گیا، مخالف بنایا گیا اور دین سے دور کیا گیا، اور دین سے دور ہونا کفر ہے، یہ تو سب بندہ جانتا ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پاکستان کا مخالف بنایا گیا اور دین کا بھی مخالف بنایا گیا۔ وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں ایچیسن کالج سے جب میں نکلا فارغ ہو کر، جب بچہ تھا تو اس وقت پاکستانی تھا، مسلمان تھا، جب پڑھ کے فارغ ہوا نہ پاکستانی رہا
نہ میں مسلمان. پتہ نہیں کیا بنا دیا ان لوگوں نے مجھے. یہ وزیر اعظم صاحب کے بیان کا خلاصہ سمجھو, وضاحت سمجھو. بات سمجھ آ گئی. وہ یہ کہہ رہے ہیں. اب میرے دوستو میں نے سوال کیا یہ بتائیں جو تعلیم آپ خود تجربے سے گزر کر کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تو اس تعلیم نے ہمیں پاکستان کا مخالف بنا دیا اور دین کا بھی مخالف بنا دیا, تو پھر وہ تعلیم جن اداروں میں چلتی ہے وہ ادارے پاکستان میں کیوں قائم ہیں؟ آپ نے ابھی تک ایجوکیشن کالج اور سکول اس طرح کے ہیں جن کے بارے میں آپ کو معلوم ہے یہ پاکستانی نہیں بناتے اور دین سے بھی دور کرتے ہیں. چلو آپ نے اگرچہ تمثیلاً ذکر کیا ایجوکیشن اپنے کا تو ہے تو صحیح نا. تو اسی منہج اور طریق پر چلنے والے جتنے ہیں ان کو آپ نے ختم نہیں کیا اور آج تک تمام حکومتیں بندوقیں اور غیر بندوق سب اس کو قائم رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب تو پھر صاف یہ نکلا کہ آپ کوئی اپنے بارے اور ہر دور کی حکومت کے بارے حسن ظن پیدا نہیں کرنا چاہتے. آپ ہمیشہ مسلمانوں کو بدگمان کرنا چاہتے ہیں کہ یہ آپ جیسوں کے متعلق ہمیشہ اس بدگمانی میں مبتلا رہیں کہ پتہ نہیں یہ لوگ ہیں جی یہ پاکستانی ہیں کہ نہیں ہیں جی, یہ پتہ نہیں یار یہ خدا رسول اسلام کو مانتے ہیں کہ نہیں ہیں. آپ تو یہ دعوت دے رہے ہیں تو بتائیں آپ کا حق بنتا ہے اگر آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور پھر واقع صحیح کہہ رہے ہیں تو پھر ایسے اداروں کو ختم کر کے آپ کا فرض بنتا ہے ان اداروں کو ختم کر کے آپ پاکستانی ہونے کا بھی ثبوت دیں اور آپ اسلام کے دوست ہونے کا بھی ثبوت دیں. لیکن اس کے برعکس الٹا جو لوگ ان اداروں جیسے کام نہیں کر رہے ان اداروں کے ساتھ منسلک نہیں ہیں آپ تو ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ چلانا چاہتے ہیں. تو بتائیں آپ کا یہ عمل اور یہ دعوت ہے جی اور یہ بیان یہ کیا مسلمانوں کے اندر خصوصاً پاکستانیوں کے اندر کیا گمان پیدا کرے گا ہے, کیا حال پیدا کرے گا, کیا کیفیات اندر کی ہوں گی ہم بتا تو نہیں سکتے لیکن سوال کی صورت میں آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں. سبحان اللہ. بات سمجھ آ گئی بھائیوں. سبحان اللہ. تو اب یہ جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی نہیں تھے اور دین سے بھی دور ہو گئے تو اس کا مطلب یہ نکلا سکول والے تو پھر پاکستان کا دشمن بناتے ہیں اور دین کا بھی دشمن بناتے ہیں. یہ تو ہمارے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں اور اگر کا ان کا یہ بیان جو ہے وہ خلاف حقیقت ہے اور مسلمانوں کے جذبات جو ہے وہ حکومت کے خلاف بھڑکاتا ہے یہ بیان ان کا تو ابھی تک تو ان کو اندر ہونا چاہیے تھا. مولوی کی تقریر جو ہے وہ بیچارے کی وہ تو پتہ نہیں وہ شعلہ بیانی ہے. ایک لفظ نکلا ہے کہ یار اس کو تقریر نہیں کرنے دیں گے اس کو ضلع میں نہیں آنے دینا. کیوں بھائی یہ شعلہ بیان ہے. کیا بات ہے یار, پتہ نہیں وہ کون سا علم پڑھے ہیں یہ لوگ, ہم تو حیران ہیں. شعلہ بیانی یہ شعلہ بیانی کو جرم سمجھتے ہیں اور علامہ اقبال شعلہ بیانی کو فرض سمجھتے ہیں. اور پھر مصور پاکستان ہے یہ کہ چودھری صاحب علامہ اقبال کا سب سے پہلے حوالہ پیش کیا ہے جیسے چودھری صاحب کے بیان میں آپ نے سنا ہے. ہمارے اقبال فرماتے ہیں
اقبال فرماتے ہیں یار شکوے میں یہ بات کی ہے، جواب شکوہ میں، یہ جواب شکوہ کا شعر ہے۔ اقبال فرماتے ہیں اللہ جواب دے رہا ہے آج کے نئے ماڈرن مسلم کو۔ کیا جواب دیتا ہے؟ کہتا ہے دیکھو تو صحیح اپنا حال، واعظ قوم عام ہے مقرر لیکن پختہ خیال کوئی نہیں، سب بچے بغیرت خیال کے مالک ہیں، جس طرح زمانہ دیکھتے ہیں اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ واعظ قوم میں وہ پختہ خیالی نہ رہی، کون سی وہ پختہ خیالی جو امام اہل سنت صحابہ کرام اور تابعین تبع تابعین سلف صالحین کے اندر تھی، جو بیان فرماتے تھے تو حالات کو بدلتے تھے، حالات کے ساتھ نہیں بدلتے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب، پیرو خواجہ محمد چشتی رضوان۔ نعرہ تحقیق، نعرہ رسالت، خلافت معاویہ، خلافت معاویہ، سیاست معاویہ، پیرو مرشد خواجہ شفیع لجپال، حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب۔ علامہ محمد اقبال، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ تو وہ فرما رہے ہیں پختہ خیالی نہ رہی، مقرر ہیں پر پختہ خیال نہیں، خام خیال نہیں۔ پنجابی میں جس کو کہتے ہیں بغیرت، اور شعلہ مقالی نہ رہی۔ ادھر شعلہ بیانی ظلم ہے، جرم ہے، فلاں شعلہ بیان ہے تو یہ بیان نہیں کر سکتا کیونکہ شعلہ بیان ہے۔ اور یہ بھی میں جواب لینا چاہتا ہوں۔ اقبال فرما رہے ہیں واعظ قوم میں وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، طبیعت بجلی کی طرح ہوتی تھی پہلے علماء کی۔ اقبال فرماتے ہیں ہن مولوی ٹھنڈی ہو گئے، بغیرت ہو لگا پیا کنجر۔ اقبال کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، برق طبعی نہ رہی۔ برق کہتے ہیں بجلی کو، طبیعت میں بجلی نہیں، کرنٹ نہیں جو باطل کو چلا کے رکھ دے، وہ چیز نہیں ان کے اندر۔ برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، جو بیان تھا وہ شعلے گراتا تھا، باطل پر آگ برساتا تھا۔ اور میں پوچھتا ہوں شعلہ بیانی اگر جرم ہے تو اقبال کی نظر میں فرض کیوں ہے؟ ارے بھائی سیدھی سادی بات ہے، ہم نوکری چاہنے والے نہیں ہیں، ہم نوکر نہیں بننا چاہتے۔ ہمارا اسلام کسی نظام کفر کا نوکر بننے کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ خود اسلام حاکم ہے اور اپنی حکومت کی خدمت کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم جو لوگ نوکری کے خواہش مند نہیں ہیں وہ بدھو بن کر ہر ایک بات پر لبیک کہتے رہیں، یہ ہم سے توقع نہ رکھنا۔ اور یہ بھی نہ کہنا یہ بغاوت ہے۔ ہمارے سوال آگے بھی بڑھ سکتے ہیں، یہ 5 ہیں، ایک سے نکلنا، ایک سوال سے نکلنا ہمیں غلام بنانے کے لیے کافی ہے، بنا لو۔ جیوے 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 للکار ہے للکار۔ اللہ اکبر۔ یہ کیا بخاری مسلم میں نہیں آیا؟ کیا یہ قرآن میں نہیں آیا؟ الذین یبلغون رسالات اللہ
اللہ کا پیغام سناتے ہیں، وہ کسی سے اللہ کے سوا ڈرنے والے نہیں ہوتے۔ یہی تو شعلہ مقالی ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں بخاری مسلم میں آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرماتے تھے آنکھیں مبارک لال سرخ ہو جاتی تھی، چہرہ مبارک لال سرخ ہو جاتا تھا، آپ کا انداز انتہائی ہیبتناک ہوتا تھا، ایسے لگتا تھا آپ بہت بڑے عذاب اور خوف مصیبت سے بچانا چاہتے ہیں اور ڈرا رہے ہیں۔ اما عائشہ پاک کا یہ بیان بتا رہا ہے، چہرے پر لالی، آنکھوں میں جلال، تابناکی، سید الانبیاء کی بیان کے درمیان ہو جانا۔ اما پاک کا یہ بیان بتا رہا ہے کہ جو مصطفیٰ ہیں شعلہ بیانی ان کی سنت ہے۔ کسی وجہ سے اقبال فرماتا ہے، اللہ کہتا ہے جواب شکوہ میں او ماڈرن سکولی، تو کہتا ہے اللہ تو نے سب کچھ انگریزوں کو دیا، ہم کو کچھ نہیں دیا۔ وہ کہتا ہے بے وقوف، تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو اپنے حالات کو دیکھ، طرف کیا کہتا ہے؟ اب حالات کی طرف توجہ کراتے ہوئے جب مولویوں کی باری آتی ہے، مقررین کی باری آتی ہے، واعظوں کی باری آتی ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ واعظ قوم میں وہ پختہ خیالی نہ رہی، واعظ قوم میں وہ پختہ خیالی نہ رہی، فرق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی۔ بادل کی شام، حق کی صبح بادل کی شام، تیرا شاہ میرا شاہ، تیرا شاہ میرا شاہ۔ مسلمانوں، دوسرا سوال سمجھ آ گیا ہوگا کہ بتائیں جب آپ کے کالج یونیورسٹیاں آپ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کا بھی مخالف بناتی ہے اور دین کا بھی مخالف بناتی ہے، تو سر مہربانی کریں، سر اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ سر بڑے شوق سے سنتے ہیں اور ہم بڑے شوق سے یہ اعزاز دینا چاہتے ہیں، تو سر بتائیں، مہربانی فرمائیں تاکہ ہماری پریشانی دور ہو جائے۔ ہم آپ کے ملک کے شہری ہیں، ٹیکس ادا کرتے ہیں، آپ جتنا مرضی میں لوٹتے ہیں، ہم کبھی آپ کا شکوہ نہیں کرتے۔ آپ نے جتنا مہنگائی کر دی ہے، ٹیکس بڑھا دیے ہیں جو، اور ہمارے مولویوں کے پاس کھالیں آتی تھی، آپ نے ان کو ردی کر کے پھینک دیا، آپ نے ہر چیز بڑھا دی ہے ان کی رد کو۔ وہ بیچارے پہلے تو پابندی لگا دی کہ اکٹھے نہیں کر سکتے، کوئی کرے گا بغیر منظوری کے تو اندر چلا جائے گا۔ اب تم نے دوسرا قدم یہ اٹھایا کہ ان کی قیمت ہی اتنا کر دی کہ سوائے روڑی کے پھینکنے کے کوئی کام ہی نہ کرے۔ میرے پاس کھال لائے، میں نے کہا کہاں سے؟ اور کہنے لگا جی سندر پرلی طرف سے ہے۔ میں نے کہا بے وقوف، کتنا تیل لگ گیا موٹر سائیکل کا؟ پوری بن دی ہوگی۔ تو یہ تو تیرے موٹر سائیکل کے تیل کی قیمت ہی پوری نہیں کرے گا، اور اس کی میرے پاس رکھنے کی صرف ایک جو ہے وہ سہولت مجھے حاصل ہو جائے گی کہ یہ بدبو پیدا کرے، تو مہربانی کر یہ بدبو اپنے گھر میں پھیلا، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ تو لے کر چلا گیا۔ اگلی بات میں نے سنا،
صدقے وہ چلو کہہ دیتا ہوں، وہ گیا اور پیچھے سے ڈالا آ گیا کہ تم کھالیں کٹھی کرتے ہو۔ میں نے کہا واہ میرے پروردگار، خدا جانے کسی نے بھیجا ہے کیا کیا ہے، پر ہمارا خدا بھی ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ ہاں، اللہ کے کرم فضل سے ڈالا آ گیا جی، ہاں جی تم کھالیں کٹھی کرتے ہو۔ میں نے کہا جی توبہ توبہ، یہ جرم ہم کر سکتے؟ کھال اکٹھی کرنا اتنا بڑا؟ دوسرا بتے پھر وہ تعلیمی ادارے سارے قائم ہیں اور روزانہ پھر اسی طرح کے بن رہے ہیں جو آپ کے بقول پاکستان کے مخالف بھی بنا رہے ہیں اور دین کے مخالف بھی بنا رہے ہیں، دین کے بھی مخالف بنا رہے ہیں۔ تو بتائیں ایسے اداروں کا روزانہ آپ بندوبست بڑھا رہے ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ملحق نہیں ہونا چاہتے وہ پاکستان کے وفادار اور دین کے وفادار بننا چاہتے ہیں، آپ ان کو ان لوگوں کے ساتھ شامل کرنے پر کیوں مجبور کرتے ہیں، کیوں دعوت دیتے ہیں؟ تو اس کا تو پھر ہمارے دل کے اندر ایک بدگمانی پیدا ہو جائے گی، تو اس کا وہ بدگمانی پیدا کرنا پھر مقصد ہوگا۔ وہ بدگمانی یہی ہوگی کہ یار یہ لوگ خود تو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا بھی مخالف بناتے ہیں یہ ادارے اور دین کا بھی مخالف بناتے ہیں، تو ہم کیوں مخالف بنے؟ یار یہ کیسے لوگ ہیں یار، یہ پاکستان کے بھی دشمن ہیں، یہ تو خیالات ہمیں آئیں گے۔ تو آپ ایسے خیالات پیدا کرنے کا سبب جو ہمیں دے رہے ہیں، تو بتائیں کون سی نیکی کما رہے ہیں؟ میری بات سمجھ آ گئی؟ بے شک۔ اور اچانک میرے ذہن میں اس وقت بات آ گئی کہ جب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں اب ان کا دور تو ہم دیکھ رہے ہیں نا اپنی آنکھوں، جی جی وہ کہہ رہے ہیں کہ ایچیسن کالج سے جب میں نکلا اللہ تو پاکستانی بھی محسوس نہ کیا اپنے آپ کو، اللہ اور مسلمان بھی محسوس نہ کیا، دین سے بھی بہت دور ہو چکا تھا، یہ وہ خود کہہ رہے ہیں۔ تو جو پہلا سوال تھا یہ بات ادھر اب لوٹے گی، اس کے ساتھ شامل کر کے سوال کو میرے خیال میں مکمل کرنا چاہیے کہ یہ دعویٰ، کیونکہ اس کی دو شقیں تھیں، ہے نہیں، لیکن اب وہ جو دعویٰ ہے چاہے ہے والا ہو یا نہیں والا ہو، ذرا غور کرنا، یہ ان کا بیان جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ تسلسل جاری ہے۔ اگر جاری نہیں تھا تو ایچیسن سے وزیر اعظم صاحب پاکستان اور دین سے دور ہونے والے کیسے بن گئے؟ اس کا مطلب ہے تسلسل جاری ہے۔ اس کو پچھلے سوال کے ساتھ ملانا چاہیے۔ تیسرا سوال اب آ جاتا ہے میرے بھائیوں، توجہ دو، چودھری صاحب، تیسرا سوال چودھری صاحب کے بیان سے متعلق ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب قائدین پاکستان تمام مذہبی لوگ ہی نہ تھے، وہ کہہ رہے ہیں نا، میں نے نہیں کہا، وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے بنانے والے تمام لوگ غیر مذہبی تھے، مذہبی نہیں تھے، تو میں نے کہا کہ غیر مذہبیوں کو مذہبی لوگوں
مذہبی لوگ ہی نہ تھے جب قائد سوال یہ جب قائدین پاکستان تمام مذہبی لوگ ہی نہ تھے تو مذہبی لوگوں کو غیر مذہبی لوگوں کے قدم پر چلانے کی کوششیں کیوں ہیں؟ ہم بحمد اللہ تعالی مذہبی ہیں، ہمارا مذہب اسلام ہے۔ تم کہہ رہے ہو کہ وہ لوگ جنہوں نے پاکستان بنایا وہ غیر مذہبی تھے۔ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ جب وہ غیر مذہبی تھے اور ہم دعوے سے کہتے ہیں ہم مذہبی تو پھر ہم مذہبیوں کو غیر مذہبی لوگوں کے ساتھ چلنے، ان کے قدموں پر چلنے، ان کے نظام میں شریک ہونے کی دعوت کیوں دی جاتی ہے؟ اس کا مطلب ہے تم لوگ ہمیں بھی غیر مذہبی بنانا چاہتے ہو۔ کوئی آ گئی ہے سمجھ؟ نمبر 4 سوال یہ ہے کہ غیر مذہبی لوگ مسلمان ہوتے ہیں؟ میں نے سوال کیا ہے، ان سے کیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں غیر مذہبی لوگ تھے، تو میں پوچھتا ہوں غیر مذہبی لوگ مسلمان ہوتے ہیں؟ مسلمان تو مذہبی ہوتے ہیں۔ تو بتائیں آپ اپنی زبان شریف سے اپنے پاکستان کے بنانے والے بزرگوں کو غیر مذہبی کہہ کر کیا عہدہ دیا، کیا لقب دیا، کیا فتویٰ لگایا؟ یہ بھی ذرا سوچیے، اس کا جواب دینا ہے۔ ہم جانتے ہیں غیر مذہبی کافر ہوتا ہے۔ دنیا میں 2 ہی مذہب ہیں، ایک کفر کا مذہب ہے، ایک اسلام کا مذہب ہے۔ جو اسلام کو ماننے رکھنے والا ہے وہ مذہبی ہے، جو نہیں ماننے رکھنے والا وہ غیر مذہبی ہے۔ تو جب وہ غیر مذہبی ہیں تو بتائیں ان کو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ افسوس یہ ہے کہ ایک طرف قائدین کہتے ہیں اور دوسری طرف ان کو غیر مذہبی کہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں مسلمانوں کے قائد ہیں۔ کیا مسلمان قوم کا قائد غیر مذہبی ہو سکتا ہے؟ توجہ ہے؟ اچھا، 5واں سوال، بقول آپ کے تم سکولیوں کے تمام طور طریقے افکار انگریز والے ہو گئے ہیں، یعنی تم 2 نمبر انگریز ہو۔ بتاؤ ہم مسلمان تم کو کیا سمجھیں؟ وہ تو تم نے خود بتا دیا۔ ظاہر ہے جب وہ صاف کہہ رہے ہیں کہ فکر و عمل میں انگریز ہیں، تو سوال یہ ہے کہ اب ہم آپ کو کیا سمجھیں؟ اگر ہم آپ کے متعلق یہ عقیدت رکھیں کہ آپ حضرات مسلمانوں کی نہیں انگریزوں کی سوچ اور عمل طور طریقے اپنانے والے ہیں، تو پھر ہم مجرم تو نہ بنیں گے، کیونکہ ہم تو حقیقت کہہ رہے ہیں۔ یہ 5 سوال یہاں بیٹھے ہوئے سراج الحق وزیر مالیات کے بیان کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے ایک سوال اور اٹھاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ حق الیقین اور عین الیقین کے درجے پر پہنچ کر سراج الحق صاحب وزیر مالیات سابقہ اور اب جماعت اسلامی جیسی
بلے 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 اتنا سچے سچیاں دی جماعت جنہاں دے نال دے سچے کدی دنیا چ ہوئے ہی نہیں تے نہ گاہ ہونے نے یہو جہ سچے لوگ جڑے نے انہاں دے وہ امیر نے تو جنہاں دے وہ بیان دیتا ہے حضرت نے اور کہہ رہا حق الیقین عین الیقین حق الیقین آخری درجہ ہوتا ہے یقین کا تو حق الیقین کے درجے پر پہنچ کر حضرت بتا رہے ہیں کہ جو ہمیں قرضے ملتے ہیں امدادیں ملتی ہیں اللہ اکبر کبیر جان وال نے انگریزوں نے صاف کہہ دیا تم نے تصویریں اتار لی عورتوں کی بورڈوں سے تو امداد کیسے ملے گی؟ اب اگلے لفظ سنو کیا اس نے کہا کہ امداد اگر لینا چاہتے ہو تو پھر عقیدہ بھی ہمارا ہوگا. یہ لفظ اگر عقیدے کے اس کے بیان میں نہ ہو میں ناک کٹا دوں گا. آپ نے سنے محفوظ ہے یہ نہ سمجھنا بولنے والوں تمہارے الفاظ ہر مسلمان کے کانوں میں محفوظ رکھنے کی کوئی حیثیت نہیں رکھتے. اگرچہ اکثر ایسے ہی ہیں لیکن بحمد اللہ تعالی ہمارے سامنے سے جب لفظ گزرتا ہے جتنی شرارتیں اس میں ہوتی ہیں وہ سب ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. اب یہ کیا لفظ ہے بتائیں کہ اس نے کہا کرنے لیتے ہو اگر کرنے لیتے ہو عقیدہ ہمارا رکھنا ہوگا کلچر تہذیب ہماری عورتوں کو اسی طرح برسرے برزار رکھنا ہوگا. تو اس کا مطلب دوسرا یہی نکلتا ہے کہ یہ پرانی بات لارڈ میکالے نے نہیں کی. وزیر اعظم صاحب بھی سچ کہہ گئے وزیر مالیات صاحب کو پھر تو آپ کو پتہ ہے وہ سچوں والی شکل بنا کر رہتے ہیں تو انہوں نے تو پھر کمال ہی کر دی. وہ کہہ رہے ہیں بھائی وہ کرنا تب دیں گے جب عقیدہ ان کا ہو تعلیم ان کی ہو تعلیم ان کی ہو سب کچھ ان کا ہو. تو ایک تو پہلے پچھلے سوال کی طرف چلے معلوم ہوا وہ لانتی تسلسل کافر بنانے کا جاری اور ساری ہے لانتی بغیرت بنانے کا جاری اور ساری ہے. یہ وزیر مالیات کا بیان ہے یہ پیسہ صرف اسی شخص میں ملتا ہے. اب میں پوچھتا ہوں بتاؤ ہم تو لعنت بھیجتے ہیں ایسی سڑک پر ایسی کوٹھی پر ایسی عمارت پر ایسی گاڑی پر ایسی پٹی پر جو انسان کو بغیرت بلّا لانتی پھینکی کا ہم نوا بنائے. ہم مصطفیٰ کی غلامی میں اور اپنے اسلام میں ہر غربت ہر فقیری ہر تنگ دستی کو ترقی سمجھتے ہیں. فضل احمد چشتی صاحب میرا خواجہ محمد چشتی لجپال حق کی صبح باطل کی شام حق کی صبح باطل کی شام. سنو ایک کتے کا کام ہے روٹی کھا رہا ہوئے تو نال رالا کھیلتا رہنا پوچھا مارتا رہنا یہ بندیاں کا کم نہیں. اللہ کے فضل و کرم نال پہلے دن کی طبیعت رچی ہے ایسا یہ جی روزی نے موتر کر کے موتر کی توہین سمجھ رہے بکھی قوم اس بکھی قوم کے اتنے جہے تلے لانتی
روپیاں دے پیچھے اپنا دین چھڈن، ایمان چھڈن، عزت چھڈن، اپنی دھی نو بازار دی زینت چمکا کے کھلار دین، ہر تھان تے نچاؤ، تعلیم دے نام تے گواؤ، بربادیاں کراؤ، لکھ لعنت ہم ایسے کرنے ایسی روزی ایسی امداد کو سوائے لعنت الہی کے کچھ نہیں سمجھتے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا اے امتیو مٹی کھا لینا لیکن حرام نہ کھانا۔ للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے، حق کی صبح باطل کی شام، حق کی صبح باطل کی شام، نعرہ رسالہ۔ سبحان اللہ، جیو چشتی صاحب جیو، کیا بات کیا بات، یہ شیرا تھی چشتی جیوے چشتی جیوے بے شمار بے شمار۔ قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تھوڑے نعرے کی مہربانی، میں پہلو ہی آخیا سی ہر کوئی اپنے پیروں سے رہے تو گھر بیٹھا رہے۔ میں وہ چوڑ مولوی نہیں جڑا بندے بھی براوا یہودی کی جھولی کیوں دے پیروں پھر ڈگ جائے، یہ سارے کول ہو سکتا ہی نہیں۔ اسی حضور سے جوڑے پاک کا صدقہ ایسا علم اور فکر رکھتے ہیں، پوری دنیا کے شیطانوں کو نچانا جانتے ہیں۔ ہمیں نچانے والا کوئی پیدا نہیں ہوا، نہ ہی ہو سکتا ہے اللہ کے فضل سے۔ بقول قلندر قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھے یہ بیچارے بے رکعت کے امام۔ سبحان اللہ، سنا ہے کوئی سانو یزیدی آکھی جانا ہے، کوئی کافر آکھی جانا ہے، بلیا عاشق ہویا رب دا ہوئی ملامت لاکھ، بلیا عاشق ہویا رب دا ہوئی ملامت لاکھ، لوگی کافر کافر آکھن تو آکھو آکھو آکھ۔ یہ کتے بلے جڑے سن انہوں دے دور وچ بھی ہے سن، عاشقاں نو پاکاں نو سچیاں نو کافر کہنے والے اس لیے بھی ہے سن۔ میں 5 سوال کیتے نے جڑے مینوں آخر نے یزیدی ہے، آپ آخر نے حسینی ہے، انہاں کنجراں وچوں ایک دا جواب کوئی دے چھڈے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جیو جیو صاحب جی، کیا بات۔ تو حسینی بننا مینوں یزیدی کہنا ہے، اور حسینیاں انہاں 5 وچوں ایک دا جواب کیوں دے؟ پیو نو نہیں آنا جم جم میرا دستور رہا دوستو، پہلے دن تو حق کا اعلان کیتا ہے، دنیا مخالف ہو گئی ہے، مخالفت ود گئی ہے، ہر پاس ٹر شروع ہو گئی، اسی اور پک گئے، ہور تیز کی ہور پک گئے، اصل صرف پکنا جاننے، کچے ہونا نہیں جانتے تو نہ پیچھا ہٹنا جاننے۔ سمجھ آئی بات؟ کوئی آ کے کسی یزیدی چاہ کے آگے اسی جناب ہونا کی ہوں کی بنے گا، یہو جہ باندر جڑا وہ سڈے نال لگے ہی لا یخافون لومۃ لائم۔ اللہ فرماتا ایمان والوں دی ایک شان ہے کیڑی مینے تے تانے مارن والوں دی ذرا بھی پرواہ نہیں کر دے۔
جو مرضی آ کے اصا اللہ دے فضل نال قدم اگیرے رکھنے میرے دوستو آخر میں پھر ایک گزارش کر کے اجازت چاہنا با ادب سوالات جو 5 کیے ہیں امید ہے ایجنسیوں کے بزرگ لوگ یہاں تشریف فرما ہوں گے تو وہ اپنی نمامی کا فرض ادا کرتے ہوئے پہنچا دیں یہ بیان اور مجھے جواب پیش فرما دیں تاکہ میں ان لوگوں کا نوکر بن جاؤں. خادم جی جہاں ان کو خون چاہیے ہوگا انشاءاللہ العزیز میں اور میرے دوستوں کا خون وہاں پر حاضر ہوگا لیکن بشرطے کہ ہمارے سوا کچھ تو ہمارا بھی تو احساس کرو نا جی. سارا کچھ بدماشی نال پہ نہیں نا چلتا جی. ہم لڑنا نہیں جانتے نا مرنا تو جانتے ہم لڑنا نہیں جانتے اور اللہ کے فضل سے مرنا جانتے ہیں. اللہ جل شانہ ہم مسکینوں کو اپنی پناہ میں رکھیں. ہم شعلہ بیان ضرور ہیں لیکن جو جماعتیں تنظیمیں حکومتوں کی بغل میں رہتی ہیں ان جیسا فساد کرنے کو برداشت نہیں کرتے. فساد کرنے والے نہیں ہیں. شعلہ بیان ہے لیکن شیطان نہیں ہے. شیطانوں کو بغل میں رکھنا اور شعلہ بیانوں کو ضلع میں آنے سے روکنا یہ صرف اور صرف دوستوں تک کچھ حقیقت کھولنے کے لیے بات کر رہا ہوں ورنہ شکوہ شکایت نہیں ہے. ہاں جی محل شکایت کچھ اور لوگ ہوتے ہیں. اللہ جل شان و عمل کی توفیق بخشے. سبحان اللہ. دوستوں تشریف رکھو بھائی اپنی اپنی جگہ سے بیٹھو. اللہ اکبر یا رسول اللہ. بیٹھو میاں. میں سنیے میں ضلع پاک پتن کی حکومت اور باول نگر کی اور کسی ضلع کی حکومت کو نہیں میں وفاق سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ میں نے بتایا وہ حقیقت ہے. ہمارے مدارس آپ ان کو باقاعدہ مدارس سمجھ رہے ہیں وہ عارضی طور پر صرف اپنے حلقہ احباب میں تعلیم و تربیت کا کام کرنے کے لیے رکھے گئے اور قرآن محل کی خدمت مقدس اوراق کی خدمت. اگر تم لوگ عارضی طور پر ان بچوں کی تعلیم و تربیت کی اجازت دو گے ہمیں تو ہم کریں گے. اگر آپ لوگ کو منظور نہیں ہے اور آپ اجازت نہیں دیتے تو ہم خوشی کے ساتھ بند کر دیں گے اور اپنا سلسلہ جو پیری مریدی کا ہے اور مقدس اوراق اٹھانے کا ہے محفوظ کرنے کا ہے اور جو حق گوئی کا ہے وہ انشاءاللہ العزیز اب زندگی بھر کرتے رہیں گے.
شاہ صاحب تجلا دعا فرماتے ہیں سید عبدالرزاق